بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر نہیں ہے نیکی انتولو یہ کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولکن البر اور لیکن نیکی من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر. اچھا جی تھوڑا سمجھ لیں. فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ جو نماز پڑھتے ہیں کس کی طرف منہ کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف. اور جو کعبۃ اللہ کے مغرب کی سائڈ پہ ہیں وہ کس طرف منہ کرتے ہیں؟ مشرق کی طرف. تو یہ تو مغرب اور مشرق کی طرف جو منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو ہے، یہ نیکی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے. تو یہ کیا جواب ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دو جز ہوتے ہیں. جیسے کہ انسان کے دو جز ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، اور اصل کیا ہے؟ روح. اسی طرح فرمایا ہر عبادت کے دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے اس کے لوازمات کہہ لیں یا اس کی چیزیں. مثال کے طور پہ نماز ہے. نماز میں اصل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اس پہ ایمان. روزہ اس میں کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا. اللہ کے نبی پہ ایمان لا کے ہم نے کیا کی؟ یہ اللہ کا حکم ہے، صبح سے لے کے ہم رات تک پیاسے رہ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں. تو اصل اس میں کیا ہے؟ ایمان. دوسرا جز کیا ہے کہ وضو کیا ہے اچھی طرح سے، پھر آ کے مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، یہ اس کا ظاہری جز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری کام تم کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو اور صدقات دے رہے ہو، یہ کام ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لایا جائے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب میں نے عرض کیا تھا کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا تو یہود نے بڑا شور مچایا. یہ واحد ایسا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ 6 ماہ تک اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا. 6 ماہ تک مسلسل یہودیوں کے مولوی اور مشرکوں کے بڑے بڑے پیر وہ یہ کہتے رہے کہ یہ جی قبلے اب تبدیل کر رہا ہے، پہلے ادھر منہ کرتے تھے اب ادھر منہ کرتے تھے. بہت زیادہ پروپیگنڈا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مولویو، تم قبلہ کے مسئلے کو دن اور رات لیے بیٹھے ہو. جی کوئی بھی مسئلہ پوچھنے جائیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ جی اس نے تو قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے. یہ جو تم دن رات قبلے کا مسئلہ لیے پھرتے ہو، اصل مسئلہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف آؤ، پیغمبر پہ ایمان لے کے آؤ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر اور دوسرا والملائکۃ والکتاب والنبیین. ٹھیک ہے جی.